الیکشن تو ایک ہی دن کرانے پر متفق، لیکن نواز لیگ 9 اپریل سے پہلے پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر کیوں تیار نہیں؟ کیا مقصد انتخابی پانسا پلٹنا ہے؟ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی اور میں ہوں نوشین عباس۔ سیاسی جماعتوں کا نگراں حکومتیں بنانے کے لیے خود اپنا ہی طے کردہ طریقہ عمل کی کسوٹی پر کیوں پورا نہیں اتر پا رہا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آج ہو جائے، لیکن جو تقاضے ہیں، جو شفاف الیکشن کے، وہ تو پورے کیے جائیں، لیکن 9 تاریخ کو تو آٹومیٹکلی ہونی ہے۔ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق اس اسکول کا کمرہ جماعت صرف اس لیے خالی ہے کہ عملاً یہ اسکول موجود ہی نہیں ہے، ہاں کاغذوں میں ضرور ہے۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ سیربین میں یہ بھی شامل رہے گا کہ چین میں پچھلے سال بھی 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جبری مشقت کے کیمپوں کے پیچھے کو بھیجے گئے، لیکن اب نئے چینی وزیر اعظم ان کیمپوں کے مسئلے کے حل کے لیے پرعزم۔ اور معیشت پر ہفتے وار سلسلے میں دیکھے گا کہ کراچی میں تاجروں اور کاروباری طبقات سے کیسے کیسے نت نئی طریقوں سے بھتہ مانگا جاتا ہے۔ بچے چھوٹے ہاتھ کی پرچی بھجوا دی، اتنا پیسہ بھیج دو ورنہ یہ کر دیں گے ورنہ وہ کر دیں گے، اس کے نشانے کے لیے آپ دیکھ لو بعضوں کا جو ہے وہ پرچی کے ساتھ گولی ہوگی۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ نازکی۔ آنے والے انتخابات اور سیکیورٹی، اس پر پچھلے جمعے ہم نے تفصیلی بات کی۔ آج طالبان نے امن مذاکرات ملتوی کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی، MQM اور ANP کے جلسوں میں شرکت نہ کریں، لیکن ان بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات میں گھرے پاکستان کے سیاستدان فی الحال نگراں وزیر اعظم پر اتفاق رائے کی تلاش میں ہیں۔ پاکستان کے سیکیورٹی حالات پر ہمارا فوکس برقرار رہے گا، لیکن فی الحال ایک نظر ڈالتے ہیں کیئر ٹیکر سیاست پر۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔ پیپلز پارٹی حکومت ختم ہوئی، پارلیمان نے بھی اپنی آئینی مدت پوری کر لی، اراکین قومی اسمبلی اب اپنے حلقوں کو واپس لوٹ چکے ہیں، لیکن ابھی ایک مرحلہ انتہائی اہم باقی ہے، اور وہ ہے نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق۔ عام انتخابات منعقد کروانے کی وجہ سے نگران وزیر اعظم کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ایک نام پر اتفاق میں تاخیر سے سیاستدانوں کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خیبر پختونخوا کی طرح مرکز اور دیگر صوبوں میں مشاورت کا یہ سلسلہ پہلے شروع نہیں کیا جا سکتا تھا؟ تاخیر عجیب و غریب وسوسوں کو جنم دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے اندر میں کوئی چیز ایسی ہوگی کہ اگر ہمارا بندہ جو ہے وہ الیکٹ ہو جائے تو شاید ہم دھاندلی کر سکیں۔ غریب عوام کی اکثریت ایک مرتبہ پھر اس سارے سیاسی کھیل میں گوما گوں کی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ ان پارٹیوں کا پتہ نہیں چل رہا کیا کر رہی ہیں، غریب کے بارے کچھ نہیں سوچ رہی ہیں۔ جی جب بنے گی تب بھی ہم نے مزدوری کر کے روٹی کھانی ہے، جب نہیں بنے گی تو تب بھی ہم نے یہی کرنا ہے۔ آئندہ انتخابات کے لیے نگران وزیر اعظم کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ماہرین کے مطابق دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اسے سیاسی سے زیادہ انا کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک ایسے بندے کو لا سکتے ہیں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ ڈیل ہوگی، کیونکہ ماضی میں بھی ڈیلیں ہوتی رہی ہیں، تو ڈیل ہوگی کہ پنجاب میں پیپل پارٹی جو ہے نواز لیگ کے بندے کو مان لے گی، لہٰذا وہ فیڈرل میں ان کے بندے کو مان لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح یہ فیصلہ ہو جائے۔ مبصرین کے مطابق مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنی برتری کو مرکز اور دیگر صوبوں میں مرضی کی نگران حکومتوں کے قیام کے لیے بطور بارگیننگ چپ استعمال کر رہی ہے۔ قائد ایوان کی یہ نشست اب ایک نئے منتخب وزیر اعظم کی منتظر ہے، لیکن اس سے پہلے نگران وزیر اعظم کا معاملہ اب بھی حل طلب ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان رسا کشی آج بھی جاری ہے، وقت کم اور مقابلہ انتہائی سخت ہے۔ ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد۔ اسی تناظر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے بات کی اور پوچھا کہ مسلم لیگ نواز کا موقف اتنا سخت کیوں ہے، آخر اس کی منطق ہے کیا؟ ہمارا موقف
قطعاً ان کمپرومائزنگ نہیں ہے. ہمارا موقف قومی جو مفادات ہے ان کو تقویت پہنچانے والا موقف ہے. بتائیے اس میں کیا غلط بات ہے کہ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قومی سطح پر اور صوبوں کی سطح پر انتہائی امانت دار اور قابل باکردار لوگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ آنے چاہیے. اس میں کیا غلط بات ہے بتائیے؟ پہلی بار ایک جمہوری سیٹ اپ میں حکومت نے اور پارلیمان نے اپنی مدت پوری کی. اس میں آپ کی جماعت نے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. تو پھر اب اس مرحلے پر آ کر اس سخت موقف کا کیا مطلب ہے؟ نہیں مجھے بتائیے کہ اگر ناصر اسلم زاہد صاحب کا نام جس کو پوری قوم نے اس کی تائید کی ہے, پوری تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ماں سوائے پیپلز پارٹی کے اس نام کی توثیق کی ہے, جماعت اسلامی نے کی ہے, پی ایم ایل این نے کی ہے اور پی ٹی آئی نے کی ہے, تمام جماعتوں نے کی ہے ماں سوائے پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی جماعت کے. انتخابات میں اب بہت ہی کم عرصہ رہ گیا ہے, بس کچھ اور دنوں کے لیے اقتدار میں رہنے کے لیے اتنی ضد پر آپ کیوں اڑے؟ دیکھیے پارلیمانی جمہوریت کو یہ تاریخی یعنی یہ جو اس وقت موقع ہے یہاں تک پہنچانے کے لیے ہماری پارٹی کا اور میرے لیڈر میاں نواز شریف کا جو کردار ہے وہ جمہوریت کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. تو ہم کیوں سخت موقف اپنائیں گے مجھے بتائیں. لیکن اس کے بدلے میں مجھے آپ بتائیے کہ ہم آئی ایم ایف زدہ لوگوں کو لے آئیں. کیا پاکستان کے اندر لوگ موجود نہیں جو اتنے اہل اور اتنے باکردار اور باصلاحیت ہوں کہ قوم ان کا نام بغیر سوچے ایک سیکنڈ میں ان کو تسلیم کر لے؟ بے شمار لوگ اس ملک میں موجود ہیں. اور ہم نے شاید آپ نے میاں نواز شریف کا بیان نہیں پڑھا, انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کے پاس اس سے زیادہ کوئی بہتر نام ہے لے آئیں, ہم اس کے اوپر غور کریں گے. اب بتائیے اس میں کیا غلط بات ہے؟ کہیں آپ کو یہ خطرہ محسوس تو نہیں ہو رہا کہ اگر ایک دفعہ اقتدار ہاتھ سے نکل گیا تو ساری بات ہاتھ سے نکل جائے گی؟ یہ آپ کو کس نے کہا کہ ہم اقتدار پہ کچھ دن آنے کے لیے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں یہ آپ کی یہ جو سوچ ہے وہ حالات جو اس وقت ہیں پاکستان کے اندر اس سے مطابقت نہیں رکھتی. معاف کیجئے, ہماری پارٹی کا تو موقف ڈے ون سے رہا ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کرائے جائیں. آپ بتائیں کہ جب گورنر راج لگا تو اس وقت اقتدار ہم سے چھین لیا گیا تھا. کیا ہم نے اس کو کمپرومائز کیا تھا اصول کے اوپر؟ کیا اس وقت ہم نے ججز کی بحالی کے لیے لانگ مارچ میں کوئی ہم نے کسر چھوڑی؟ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حالات کے باوجود تمام خطرات کو مول لے کر میاں نواز شریف چل پڑے اللہ کے نام پر. تو آپ کس اقتدار کی بات کرتی ہیں؟ ہم تو پاکستان کی خیر اور پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں. 5 سال کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں ہمارا خدمات کا. جو ٹرم ہے پنجاب اسمبلی کی وہ 9 اپریل ہے. 9 اپریل لاسٹ ڈے ہے پنجاب اسمبلی کا, یعنی 5 سالہ جو اس کا دور ہے. کیا آپ اس وقت اہل سنت والجماعت کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے انتخابات کے حوالے سے؟ قطعاً کوئی مذاکرات کریں تو رحمان ملک کر رہے ہیں ہم سے. رحمان ملک, یہ میں آپ کو آن اتھارٹی بتا رہا ہوں, یہ بات اس کے گواہ پیش کر سکتا ہوں میں آپ کو. تو اس لیے یہ دیکھیے کہ غلط پروپیگنڈا جو ہے اس سے آپ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ہم نے جوزف کالونی میں یعنی انتہائی برق رفتاری سے آپ سوچ نہیں سکتی, پلک جھپکنے میں ہم نے ان کے گھر تعمیر کر دیے, ان کے چرچ ان کے رینوویشن کر دی, بلکہ ان کی مزید ان کو خوبصورت بنایا ہم نے. یہ تھے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. کیا لوگوں کی نظر میں یہ عمل ضرورت سے زیادہ وقت لے رہا ہے نوشین؟ جی عالیہ, ایسا ہی لگتا ہے. نوشاد خان پشاور سے کہتے ہیں یہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, بس جمہوریت کا تسلسل ہونا چاہیے.
मुख्तियार जमाली हैदराबाद से कहते हैं, यहाँ की सियासत जितनी भी मचोर हो जाए, जमहूरियत का पौधा दरख्त बन जाए, लेकिन सियासतदान बड़े नहीं होंगे। इनसे कोई उम्मीद मायूसी का सबब बन जाती है। शाहिद यूसुफ खान डेरा गाजी खान से कहते हैं, जब 18वीं तरमीम पास की गई उस वक्त सियासतदानों में हम आहंगी थी जो अब नहीं रही। इस वक्त तमाम पार्टियां ऐसा निगरान वज़ीर आज़म चाहती हैं जो उनके मुफाद में हो। अबरार हुसैन कराची से कहते हैं, हर फरीक की दिली ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म उनकी पसंद का हो, क्योंकि ये इलेक्शन हर सियासी जमात के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। इस मौजू पर मज़ीद तफसील आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ भी सकते हैं। पता है bbcurdu.com, जहां ये खबर भी मौजूद है कि मिस्र की जामिया अल अज़हर में इंसदादे पोलियो पर मजहबी कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि पोलियो वैक्सीन में ना तो कोई इस्लामी लिहाज से हराम अज्जा हैं और ना ही बांझपन पैदा करने वाली कोई चीज़ है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा कि कब्रस के लोग बैरूनी माली इमदाद के क्यों खिलाफ हैं, और ये भी सैरबीन का हिस्सा रहेगा कि इल्म की शमअ रोशन करने वाले ये मराकज़ सिर्फ कागजात में ही क्यों पाए जाते हैं।